آپ یہ ارشاد فرمائیے گا سعدیہ، جو پروردگار عالم کا قائم کردہ نظام ہدایت ہے، میں چاہوں گی اقسام پر کلام کیجیے گا، اس کے اقسام بھی بیان فرما دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپا کی طرف سے بہت خوبصورت انداز میں ہدایت کے مفہوم کو سمجھایا۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ ہم 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا خوبصورت طریقہ بیان فرمایا اور بندوں کو حکم دیا کہ رب کے آگے دعا کرو تو پھر دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے صرف ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے ہدایت کا دار و مدار مکمل علم پر نہیں ہے کہ علم کے ذریعے سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اس دعا کے بعد علم کے سمندروں کو کھول دیتا وہاں سے، لیکن رب نے فرمایا کہ جب اس کی بارگاہ میں تم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، تو اس رب نے بتایا کہ صراط مستقیم کا راستہ انعام یافتگان کا راستہ ہے، کہ جب تم صالحین کے راستے کو اپناؤ گے تو ہدایت کو پاتے چلے جاؤ گے، رب کے راستے کی طرف آتے چلے جاؤ گے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ہدایت کی اقسام کیا ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمارے سامنے مطالعے کے بعد آتی ہیں۔ یوں تو دیکھیے ہدایت بہت بڑی ایک نعمت ہے اور نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ 3 اعتبار سے اس کی اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی اقسام ہے تکوینی ہدایت، یعنی فطری ہدایت۔ اللہ رب العزت نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے، اس کی فطرت پر اسے بتایا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے اور کہاں بنا ہے، کیسے بنا ہے، اور یہ عام ہدایت ہے کہ جو سب کو دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح سے سمجھیں گے پرندے کو پرواز کرنا، درخت کا بڑھنا، انسان کو عقل و شعور عطا کرنا، یعنی یہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اب ایک اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ ایک عالمگیر ہدایت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے سب کو دے دی ہے۔ یہ ایک ہدایت وہ ہے جو ہر ایک پر آ رہی ہے، ہدایت آئی ہے۔ اب جو دوسرا درجہ یعنی دوسرے درجے میں ہے منزل ہدایت، یعنی جو نازل کی گئی ہدایت، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتب نازل کی گئی، یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، پھر جتنے صحیفے آئے، پھر انبیاء کرام کی ذات مبارکہ کے وہ ہدایت کا پیکر ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر، یعنی ان پر وحی آئی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی۔ ہدایت کی ساری رہنمائی ہمارے لیے پیکر، مجسمہ پیکر کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اثر ہے کہ ہمیں یہ دوسرا درجہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک ہدایتیں نازل کی گئیں، ہم تک ہدایتیں آئیں جو ہم تک ملی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور دیگر کتب کو ہم پڑھیں جو پہلے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو جتنی اللہ رب العزت نے پہلے نازل کی، جتنی بعد میں، اور دیگر معاملات ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کی ہدایت ہے جو جن و انس دونوں کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات نازل ہوئے۔ اب انسان کی زندگی کا دار و مدار یہ ہے کہ وہ یہاں رہ کر کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، کیونکہ کل اس نے وہاں اس کا حساب دینا ہے۔ یہ والی قسم ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ کرو گے، انبیاء کرام کی جتنے صحیفے، جتنی کتب اور جتنی ان کی وحی تھیں، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ ہدایت جب ہمارے پاس آئی کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس کو کرو گے جنت ملے گی، یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہاں ایسا ہے وہاں ویسا ہے، تو یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، سمجھائی گئیں، اور یہ ہمیں پتہ چلی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ پھر اگر ہم تیسری دیکھیں تو تیسری ہے تلقینی ہدایت۔ اور دیکھیں یہ تلقینی ہدایت کیا ہے کہ یہ جو لیکچرز دیے جاتے ہیں، مطلب جو ہمارے صلحاء کی ایک محفل ہے کہ ہمیں ان کے ذریعے سے، یعنی ایک جو تبلیغ کا کام ہے، اس کے ذریعے سے جو ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ بیسیکلی یہ بھی قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ بھی کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں جو میں نے آغاز میں بات کی کہ علماء صلحاء اور ان سب کی جب ہم صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے جتنا سیکھتے ہیں نا اتنا علم سے نہیں ملتا۔ جو منازل آپ کو وہاں سے سیکھنے سے طے ہو جاتی ہیں وہ علم طے نہیں کرواتا۔ تو یہ تیسرے درجے کی ہدایت ہے، اور خاص ہدایت پھر وہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان کو قبول کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے اور راہیں آسان کر دیتا ہے۔ تو ان کے لیے پھر جو آپ نے تلاوت کی تھی آیت
مبارکہ کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو پھر تیسرے درجے کی وہ خاص ہدایت ہے کہ جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں سچے دل سے، پھر اللہ ان کے لیے اور راہیں آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔